خطرناک قسم کا خبر سنانے جا رہا ہوں آپ کو۔ آج آپ کے ساتھ دو تین امپورٹنٹ خبریں جو آپ کے ساتھ آج شیئر کرنی ہے۔ سب سے پہلے سپریم کورٹ کی بات ہے کہ سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس میں کیا سماعت ہوئی۔ جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے بات کروں کہ اس نے سخت قسم کے ریمارکس دیے ہیں، اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے بھی ایک سخت قسم کے ریمارکس دیے ہیں، اور ایک اور آئینی بینچ کی طرف یہ معاملہ جا رہا ہے، اور آئینی بینچ کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کے ساتھ کروں گا۔ ایک خان صاحب کے ٹاپک ہے، خان صاحب کے ٹاپک کے حوالے سے بھی آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں، اور پنجاب میں جو ریپ کے کیس آج ریکارڈ قائم ہو گیا ہے اس کے حوالے سے پہلے بات آپ سے کروں گا۔ تو سب سے پہلے بات اسٹارٹ کرتے ہیں پنجاب کے ریپ کے حوالے سے۔ کل ایک رپورٹ پیش ہوئی، لاہور ہائی کورٹ میں ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے پنجاب کے حوالے سے کہ پنجاب میں سب سے زیادہ ریپ کے کیسز پائے جاتے ہیں، قتل اور زنا اور قتل اور اس کے علاوہ ڈکیتی، اور سب سے زیادہ اگر کیس ریکارڈ کیے جا رہے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ ہے ریپ کے کیس۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو کیسز کی شرح ہے، ہر 15 منٹ کے بعد ایک ریپ ایک بچی کا ہو رہا ہے یا ایک بچے کا ہو رہا ہے۔ یہ زناکاری اور بدکاری کتنے حد تک بڑھ گئی ہے۔ افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ایک صوبے کے اندر یہ دندناتے یہ وحشیانہ حرکتیں شروع ہو چکی ہیں، کسی کو فکر نہیں ہے۔ حکومتی ادارے اور حکومتی اہلکار پی ٹی آئی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب کے پیچھے پڑی ہوئی ہے پولیس اور سب کچھ، اور عوام کی گھروں اور دکانوں کو گرانے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ پورے پنجاب کے دکانیں اور پتارے اور ٹیلوں کو گرا رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، ان کو بند کر رہے ہیں۔ کیا آپ لوگوں کو خیال نہیں ہے کہ جو بچیوں کے ساتھ ریپ کیسز آ رہے ہیں اور ہر 15 منٹ میں ریکارڈ کیے جا رہے ہیں؟ یہ آج جنگ نیوز کی رپورٹ میں بتا رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں بتا رہا ہوں آپ کو۔ ایک افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ کیا ہے یار، ہمارا ملک ہے، اس ملک میں اور ایک صوبے میں اتنی بدکاری ہو رہی ہے، اور مریم صاحبہ پکارتی کہ یہ سب سے اچھا صوبہ بننے جا رہا ہے، اگر میں 5 سال رہی تو انقلابی قدم یہاں پر ہوگا اور انقلاب کی صورت یہ ہوگا۔ ہاں جی بالکل ہوگا، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ ریشو جو بڑھ رہا ہے ریپ کے کیسز کا، شاید اللہ نہ کرے یہ اور بڑھ جائے اگر آپ رہی تو۔ مجھے امید نہیں رکھتا کہ آپ ایسے کچھ کرو گی اس کے لیے، کیونکہ آپ کے سامنے رپورٹ پیش کی جا رہی ہوئی لیکن آپ ان رپورٹوں پہ کان نہیں دھر رہی ہوں گی شاید، مجھے تو یہی لگ رہا ہے۔ دوسری بات آپ کے ساتھ سپریم کورٹ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے چلوں کہ سپریم کورٹ میں کل سے ایک کیس چل رہا ہے، اور اس کیس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کیس میں چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا کے خلاف ایک کیس لگا ہوا تھا۔ منصور علی شاہ صاحب کے بینچ میں کیس لگا ہوا تھا پرسوں، اور بینچ سے اچانک اٹھا کے کسی اور بینچ پر فکس کر دیا گیا ہے۔ تو منصور علی شاہ صاحب نے اس کو بےعزتی سمجھا، اور یہ کورٹ اینڈ پروسیجر کے خلاف ہے یہ فیصلہ، اور یہ غلط کیا سپریم کورٹ کی جو کمیٹی ہوتی ہے جو کیس لگا رہی ہوتی ہے، ان لوگوں نے بہت غلط کیا ہے کہ چیف جسٹس کے سامنے ایک بینچ کے سامنے ایک فیصلہ لگا ہوا ہے اور کیس لگا ہوا ہے، اس کیس کو اٹھا کے کسی اور کو دے رہے ہو، اور آپ کو یہ پتہ لگ چکا ہے کہ یہ کیس حکومت کے خلاف جانے والا ہے، تبھی تو آپ نے اٹھا کے کسی اور کے حوالے کر دیا تاکہ وہ کیس ہمارے حق میں آئے، جسے آئینی بینچ کا سربراہ آپ نے بنایا ہوا ہے، جسے نا اسی کے ذریعے سے آپ سارے فیصلے کرنا چاہتے ہو کہ ہمارے حق میں فیصلے کرے۔ تو البتہ ایسے ہونے والا نہیں ہے۔ اس پہ توہین عدالت کا کیس ہوا تو منصور علی شاہ صاحب نے اس پہ کل نوٹس دیا، آج بھی نوٹس دیا اس کی پر، تو کل پھر فکس کیا گیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک رپورٹ آئی ہے کہ کل کا جو توہین عدالت کا کیس لگا ہوا تھا اس کیس کو شفٹ کر دیا اگلے دن پہ، اور اس کے لیے کوئی ڈیٹ فکس نہیں کی گئی ہے۔ تو یہ ایک اور توہین کی گئی ہے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا، اور اب تو یہ سپریم کورٹ کچھ اور بننے جا رہی، جیسے 1980 میں ایسے ہوا تھا تو ویسی اسی دیائی کہ ایک چیف جسٹس دوسرے چیف جسٹس کو نہیں مانتا ہوگا، ایک چیف جسٹس دوسرے چیف جسٹس کی فیصلوں کو نہیں مانتا ہوگا، یہ اسی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ صرف اور صرف ایک ہی غلطی جو ہوئی ہے پاکستان سے اور پاکستان کے سب اداروں سے ہوئی کہ 26ویں آئینی ترمیم، یہ سب سے بڑی بنیاد بنی گئی ہے اس لڑائی کی۔ سپریم کورٹ اب اپنے مرضی سے فیصلہ نہیں کر سکتی، نہ چیف جسٹس کوئی اپنے مرضی کا کیس اپنے سامنے لگوا سکتا ہے، نہ کوئی بینچ لگا سکتا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا تماشا؟ ایک سپریم کورٹ بچا ہوا تھا جس پہ عوام کا اعتماد تھا تھوڑا بہت، اسے بھی آپ نے اڑا کے رکھ دیا۔
24ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سے۔ اب بات کرتے ہوئے چلے کہ عمران خان صاحب ہے، عمران خان صاحب کا بھی کیس کل انشاءاللہ چیلنج ہو جائے گا ہائی کورٹ میں، انشاءاللہ کل یا پرسوں میں چیلنج ہوگا، کل کی امید زیادہ ہے کہ کل انشاءاللہ چیلنج ہوگا، فیصلہ چیلنج ہوگا، اور یہ جو 14 سال کی قید ہے، اور عوام میں اگر دیکھا جائے تو بہت غم اور غصہ پایا جا رہا ہے کہ یہ بہت عجیب سا کیا ہے۔ کل ہم اس پہ آپ کے ساتھ ایک اور ویلاگ بھی کریں گے، پبلک کی رائے ہم لیں گے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، اور اس کے حوالے سے کہ 14 سال قید صحیح دی گئی یا غلط دی گئی ہے۔ جتنے لوگوں سے میں خود ملا ہوں، لوگ سب ہمیں یہی کہہ رہے کہ یہ بہت ناجائز فیصلہ ہوا، ناحق فیصلہ ہوا، اس پہ کوئی میرٹ نظر نہیں آیا۔ آنے والے وقتوں میں یہ فیصلہ اڑنے والا ہے، یہ بات حقیقت ہو چکی، میں لاسٹ ویلاگ میں بھی یہ کہہ چکا ہوں، اب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ رکنے والا نہیں ہے، یہ فیصلہ ختم ہونے والا ہے، کیونکہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ سیاسی طور پر اگر آپ اس طرح کے کیسز بناؤ گے تو ان کا یہی انجام ہوتا ہے۔ آپ یہ مت سمجھے کہ ہم اس طرح کے ہم کیسز بنائیں گے اور ان کے ایک بڑے لیڈر، پاپولر لیڈر کے خلاف ہم فیصلہ کر دیں گے اور پھر ہم بچ جائیں گے، نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ بچ جائیں۔ آپ کو بھی جواب دینا ہوگا۔ آپ یہ مت سمجھے کہ عمران خان ہمیں چھوڑ دے گا، وہ آتے کے ساتھ ہی آپ سب کو کلمہ پڑھوائے گا۔ وہ باہر تھا جب نے اس سے ایک بات کی تھی کہ جو آپ نے کرنا ہے کرتے رہو، جب میری حکومت آئے گی نا پھر میں سب کو دیکھ لوں گا انشاءاللہ۔ اس نے یہ کہا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں سارے بدلے جھکاؤں گا، تو پھر تیار رہو سارے بدلوں کے لیے، کیونکہ آپ کر رہے ہو، پھر برداشت بھی کرنے کے لیے ہمت رکھو، برداشت آپ میں ہونی چاہیے۔ یہ جتنے سیاسی پنڈت بیٹھے ہوئے نا، نون لیگ والے یا آگے پیچھے جو بیٹھے ہوئے، ان کی شامت پہ آنے والی ہے، بچنے والی نہیں ہے۔ لیکن خان صاحب کا ایک دل بہت بڑا بھی ہے ایک طریقے کے ساتھ، کہ وہ معاف بھی کر سکتے سب کو۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ سب کو پھانسی پہ لڑکائے اور سب کو پھانسی دے، یہ نہیں ہوگا، لیکن کچھ کا تو ہوگا۔ یہ میں 100% کہتا ہوں، جن لوگوں نے پیسے چرائے ان کا احتساب وہ کرے گا، کچھ بھی ہو جائے، چاہے وہ اس کو گولی کھانی پڑے یا پھانسی پہ چڑھائے، کچھ بھی ہو جائے، وہ ان کا احتساب کرے گا جب وہ باہر آئے گا۔ یہ ناممکن ہے کہ وہ کرے ہی نہیں، آپ سمجھتے ہو کہ ہم سے ڈیل ہو جائے اور وہ سب چیزیں بھول جائے، ایسے بالکل بھی نہیں ہونے والا ہے، نیور۔ وہ بات کہہ چکا کہ میں کروں گا تو وہ کر کے رہے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ کچھ چاہتے ہو کہ وہ ہو جائے۔ دوسری ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کر جاؤں کہ اب آنے والے وقتوں میں آپ دیکھو گے کہ کتنے آسانیاں پیدا ہوئی، کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اب حلف اٹھا لیا، اور اس کے بعد ایک آدھ مہینے کے بعد حالات اب اور چینج ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ پاکستان کو کوئی پیسے نہیں دے رہے۔ آج بھی ورلڈ بینک کی خبر چھپی تھی، اس نے یہ بتایا کہ بھائی پاکستان میں سیاسی حالات صحیح نہیں ہے، اس کو پہلے سازگار بنایا جائے، اس کے بعد ہم آپ کو پیسے دیں گے۔ سیاسی حالات بھی سازگار نہیں ہیں، اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں پیسے بھی ویسے ڈیولپ نہیں ہو رہے جتنے ہونے چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ میں ایک اور خطرناک قسم کا خبر سنانے جا رہا ہوں آپ کو، سب سے خطرناک اور سب سے مشکل۔ وہ خطرناک خبر یہ کہ سندھ کے اندر جی ایس سندھ والوں نے پاکستان کپے کے بجائے پاکستان نہ کپے کے نعرے لگائے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، میں ویڈیو کا ایک کلپ چلا رہا ہوں، آپ اس کو دیکھ لینا غور سے، میرے لائن پہ یہ چل رہی پٹی، آپ اس کو دیکھ لو۔ اس پٹی سے آپ دیکھ لو کہ یہ کتنے لوگ ہیں اس ریلی میں، اور کتنے لوگوں کی تعداد پاکستان کی مخالف ہو چکی ہے سندھ کے اندر۔ خیبر پختونخوا پہلے آپ سے ناراض ہے، بلوچستان آپ سے پہلے کا ناراض ہے، سندھ کے لوگوں کو بھی آپ ناراض کر کے بیٹھ گئے، وہ آپ کے خلاف آوازیں لگا رہے ہیں۔ میں وہ آواز نہیں لگانا چاہ رہا ہوں، اللہ نہ کرے ہمارے ملک کے ساتھ ایسے ہو، لیکن آپ پورا کوشش یہی کر رہے ہو کہ ہمارے ملک کے ساتھ ایسی ہو، ہمارا ملک ایسی چلتا رہے، اللہ نہ کرے۔ اب یہ نعرے عجیب سے نعرے لگ رہے میرے بھیا، آپ سوچے دماغ سے کیا ہو رہا ہے، آپ لوگ کیا کر رہے ہو، کتنا ظلم اور ستم کر رہے ہو، جب آپ کے ملک کے خلاف اپنے ملک کے اندر ایسے ہو رہا ہے، آپ کے خلاف نعرے لوگ لگا رہے ہیں۔ جاگو، کچھ تو سوچو دماغ سے، کیا کہا رہے ہو، کیا پی رہے ہو، کوئی پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں، یا کوئی رپورٹ آپ تک نہیں آ رہی؟ سب رپورٹیں آ رہی ہیں، لیکن آنکھیں چرا کر کے بیٹھے ہوئے ہو۔ آپ اس انتظار میں ہو کہ یہ گھر تباہ ہو جائے گا تو پھر ہم کچھ کریں گے۔ خدا را اس ملک کو بچائے، آپ کے پاس اتھارٹی ہے، آپ کے پاس پریشر ہے، آپ کے پاس وزن ہے، آپ کے پاس توپ ہے، بندوقیں ہے، اسلحہ بارود ہے، وسائل ہے، سب کے ذریعے سے آپ روک سکتے ہیں ان مسائل کو۔ یہ عوام کو نہ بیگانہ کرو اپنے آپ سے، ہر چوک چوراہے میں آپ کے خلاف باتیں ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے، سب رپورٹیں آپ کو مل رہی ہے، لیکن پھر بھی آپ کان نہیں دھر رہے ہو۔ یہ لاوا پک رہا ہے آپ کے خلاف، اور یہ لاوا جب پٹے گا
تو آپ سمجھ جاؤ کہ تمہاری پینٹ ہے اور سب کچھ پھٹ جائے گا۔